بخاری صاحب ایک دفعہ پھر ٹرمپ نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو پھر ایران کو بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر روز ڈونلڈ ٹرمپ کی گیدڑ بھبکیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. وہ ہر روز کسی نہ کسی طرح کی کوئی بات کر دیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ابھی تک کچھ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ تو دھمکیاں دیتے دیتے نہیں تھکے ہیں. جی میں تو اس کا تذکرہ کرتے کرتے اور اس کے اوپر کامنٹ کرتے کرتے تھک گیا ہوں. لیکن ایک بات جو بہت حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ان دھمکیوں کا ایرانی قیادت کے اوپر اور ایرانی عوام کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ یقینی طور پر بہت پریشان ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملے کے حوالے سے اب اندرونی طور کے اوپر اختلافات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ایک رپورٹ تھی کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہیں ڈینیل کین, انہوں نے منع کیا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے سے. انہوں نے کہا کہ اگر حملہ ہوا تو جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں ان کو فیس کرنی ہوتی ہے گراؤنڈ سچویشن وار کے اندر, اور ان کی اینٹیسپیشن اور ان کی کیلکولیشن جو ہیں وہ پولیٹیکل اینٹیٹی سے مختلف ہوتی ہیں. لہٰذا جون کی جو جنگ تھی اس میں اسرائیل نے بھی بہت سبق سیکھے ہیں اور امریکنوں نے بھی بہت سبق سیکھے ہیں. کیونکہ نہ ہی تو ایران یعنی گرین لینڈ ہے اور نہ ہی وینزویلا ہے کہ آپ آئیں گے اور آ کے قبضہ کر لیں گے, ایک چڑیا پر نہیں مارے گی. یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ ریزسٹنس بہت خوفناک طریقے سے آئے گی. جب ایران آلموسٹ آئسولیٹڈ تھا جون میں, تب انہوں نے اتنی اسٹرانگ ریزسٹنس کا مظاہرہ نہیں کیا, بلکہ دنیا کے اوپر ثابت کیا کہ جنگیں جو ہیں وہ قوموں کی ول کے ساتھ, ان کی خودداری کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. اگر آپ لک بیک ٹو دا چیپٹر آف دا ہسٹریز, جس کو کہتے ہیں پیپنگ بیک انٹو دا ہسٹری, جو ایرانین نیشن ہے, دے ڈونٹ نو دا ورڈ سرنڈر. ابھی کہا بھی ہے ایک یہی بات ہو رہی ہے انہوں نے, اور نہ ہی ایسی کوئی مثال ہے. یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی مارشل ریس ہے اور سرنڈر ونڈر کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جس آدمی کو یہ پتا ہے کہ ایران کے اندر لیڈرشپ کے اور سیکورٹی کے کتنے ٹیئرز ہیں, ان کو آرام سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آسان حلوہ نہیں ہے جسے ٹرمپ صاحب سیر کرتے کرتے کھا جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور یہ انہوں نے ثابت بھی کیا. دوسری طرف ان کے اپنے جو کانگریس ہے اور جو سینٹ ہے اس کے اندر بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے ان فیصلوں پر. جی بخاری صاحب, یہ جو ڈینیل کین والا معاملہ ہے اس کے اوپر ٹرمپ تو بالکل اس کی تردید کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بالکل ڈینیل کین ہمارے ساتھ ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیے اگر وہ اس کی تردید نہ کریں تو کیا یہ مان لیں کہ ہماری فوج کے اندر ڈفرینسز اور ڈیوائیڈڈ ہیں؟ وہ اس کا کام ہے تردید کرنا. مزہ تو تب تھا نا کہ جنرل ڈینیل کین نے کی ہوتی تردید کہ نہیں میں تو ٹرمپ کے ساتھ ہوں, اس نے تو نہیں کی. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری طرف جو ہے جو اسرائیل ہے اس کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے گریبان سے پکڑ کے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے, کیونکہ ان کی سروائیول ہی اس میں ہے کہ جنگ صرف اسرائیل اور ایران کے درمیان نہ ہو بلکہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہو اور ہم اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. یہ ایک تسلسل کے ساتھ کوشش ہے, یہ ایک کیمپین ہے. اس کے اوپر ان کا میڈیا بھی لگا ہوا ہے, ان کے وزراء بھی لگے ہوئے ہیں, ان کے ڈیفنس اینالسٹ جو ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں. ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو اب دیکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اظہار نیتن یاہو نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تہران اور واشنگٹن کے بیچ جو کشیدگی ہے اس کی وجہ سے ہمارے دن بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں. اب اس کے اندر ساری بات پوشیدہ ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واشنگٹن اور تہران تو کوئی ڈیل کر لیں اور میں مارا جاؤں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکیلا اسرائیل جو ہے وہ ایران سے نہیں لڑنے کا متحمل ہو سکتا. اب ٹرمپ کے جو خیالات کہہ لیجئے, جو اس کا مشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سمجھوتا ہو جائے جس کو میں بارہا کہہ چکا ہوں, ہی نیڈز اے فیس سیونگ, کہ وہ اپنا یہ سارا پیرافینیلیا لے کے واپس چلے جائیں. ایک ایک کر کے ان کے اتحادی نہ صرف یورپ میں بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی دوری اختیار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو مثالیں دے کے کہا کہ بہت سارے ملکوں نے تو ان کو کہہ دیا کہ تھینک یو ویری مچ, ہماری سرزمین, ہمارے ہاں کا اڈا, یہ کچھ بھی استعمال نہیں ہوگا ایران کے خلاف کسی بھی جنگ کی صورت میں. اس نے کافی حد تک تنہا کر دیا ہے امریکہ کو اس ریجن میں. جو خواب تھا ان کا تیل کی اس دولت سے بھرپور ریجن کے اوپر قبضہ کرنے کا, وہ جو ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دیتا. کیوں؟ دیکھیے جو وینزویلا اور گرین لینڈ ہے یہ امریکہ کی جو ہے.
یہ بیٹل فیلڈ جو ہے امریکہ کی ہے, لہذا امریکہ وہاں جو کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مڈل ایسٹ اب روس اور چین کی جو ہے, یہاں پر وہ اگر کسی ایڈونچر کے لیے آئیں گے تو ان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور یہ اظہار دونوں بڑی قوتیں چائنا اور روس کر چکے ہیں. ہاں جی. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو ہوائی گفتگو ہے. نہیں, وہ ویپنری جو اس وقت موسٹ سفیسٹیکیٹڈ اور موسٹ لیتھل قرار دی جا رہی ہے, وہ رشیا نے اور چائنا دونوں نے سپلائی کرنے کے معاہدے بھی کر لیے ہیں, اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اسلحہ آلریڈی پہنچنا بھی شروع ہو گیا. کل بخاری صاحب ہم نے وہ رشیا کے ساتھ وربا میزائل کی جو بات کی تھی ہم نے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں چائنیز سپرسونک میزائل جو ہے, جو اینٹی شپ ہے. اب آپ سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے. اینٹی شپ میں تو صرف امریکہ کا وہ بیری بیڑا ہے, 2 بیری بیڑے جو بڑے آئے ہیں, اور ساتھ اس کے الائیڈ شپس ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ خود امریکنز مان رہے ہیں کہ یہ جو میزائل ہے اس کو انٹرسپٹ کرنا اور اس کو اس کے راستے میں تباہ کرنا ممکن نہیں ہے. ناؤ تھنک آف دا سیناریو. تو اس لیے اگر امریکی جنرل اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ, اس کی وجوہات ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, 4-5 مرتبہ میں کہہ چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, میری اس اصطلاح کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. امریکہ کے اندر جنگوں میں باڈی بیگز کی تصویر کھینچنا, ویڈیو بنانا, اس کی تشہیر کرنا, یہ دونوں بین ہے. یہاں کیجلٹی چھوٹی نہیں ہوگی. یہاں اگر کیجلٹی ہوئی, اگر جنگ لگتی ہے تو میسو کیجلٹی ہوگی ایون آف دا امریکنز. کیا امریکہ اتنے باڈی بیگز ریسیو کرنا افورڈ کر سکتا ہے؟ دس از اے بگ کوسچن مارک. امریکہ کے اندر ہمیشہ جو ماضی کی جنگیں ہیں اس میں پوری قوم امریکہ کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی, اس کے باوجود انہیں ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا. 3 بڑی جنگیں جن کا میں حوالہ دیتا ہوں, چاہے وہ عراق کی ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی تلاش ہو اور کچھ نہ ملے, چاہے ویتنام میں گوریلاز جو ان آرمڈ تھے, جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, انہوں نے گوریلا وار کے تحت امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکوں چنے چوائے, 18 سال کے بعد ان کو بھاگنا پڑا. یہی کچھ ان کے ساتھ افغانستان میں ہوا. 3 لاکھ کے قریب نیٹو اور امریکن فورسز لے کے وہ بیٹھے رہے یہاں پر کتنے سال؟ 20 سال. اور الٹیمیٹلی سب کچھ چھوڑ کے بھاگے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکنز ایک حماقت ہر بار کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جنگ میں کود پڑتے ہیں, لیکن ان کے پاس اس سے نکلنے کی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, جس کو ملٹری زبان میں ایگزٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں. جی بخاری صاحب, ابھی ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ امریکہ کا ایریا آف انفلوئنس رہا ہے, اور پھر ایشیا میں بھی اکثر, کیونکہ سول سپر پاور تھا. اب وہ سب دنیا میں چینج ہوتا جا رہا ہے, سارے ورلڈ آرڈر تبدیل ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے بینگ اے سپر پاور اسٹیٹس ڈکلائن کی طرف ہے, اکثر ہم بات کرتے ہیں. تو اب جس طرح سے روس اور چائنا کھل کر سامنے آ رہے ہیں, کھل کر ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو بالکل مڈل ایسٹ تو پھر امریکہ کے ایریا آف انفلوئنس سے نکل جائے گا. تو کیا امریکہ اتنا بڑا لاس افورڈ کرتا ہے؟ تھوڑا اس کو اور ایکسپینڈ کرتے ہیں. آپ نے بہت ٹھیک بات کی ہے, صحیح سمت میں ہے. یہ بورڈ آف پیس کیوں بنا ہے؟ اس لیے کہ امریکہ جو ڈومینیٹ کرتا تھا یونائٹڈ نیشنز کو, وہاں اب اس کی دال نہیں گل رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ آل دو کہ اس کا پوسچر جو ہے یا اس کا کور جو ہے وہ یہ کہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پاس ہوئی تھی, لیکن یہ بات ان کے یورپی الائز کہہ رہے ہیں کہ اٹ از این ایفرٹ to build a parallel institution to undermine United Nations, کیونکہ وہاں اب ان کی دال نکل رہی ہے. وہاں پر چائنا کا انفلوئنس ہے, وہاں پر رشین انفلوئنس ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اگر فلسطین کے حق میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہو سکی, جس کو کہ امریکہ نے 6 دفعہ ویٹو کیا, تو اسرائیل کے حق میں بھی کوئی پاس نہیں ہو سکی, اس لیے کہ ان کو رشیا اور چائنا دونوں نے ویٹو کیا, اور یہ صورتحال وہاں بدستور قائم ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ شدید خواہش ہے کہ امریکہ جنگ شروع کرے, اور ہم اس میں سے اپنا آبجیکٹو جو ہے وہ اچیو کر لیں. بخاری صاحب, یہ ویسے کافی سرپرائزنگ بات ہے کہ 29 دسمبر کو سارا پلان لے کر, سارا منصوبہ لے کر تو نیتن یاہو گئے تھے کہ بیلسٹک میزائل بنا لیے ایران نے, ان کو روکیں, ان کی رینج بہت زیادہ ہے. اب یہ اسرائیل سے نکل گیا ہے اور یہ امریکہ اور ایران کشیدگی بن گئی ہے. لاسٹ ایئر بھی اسی طرح سے ہوا کہ اسرائیل, امریکہ ڈیل کر رہا تھا, مذاکرات کر رہا تھا, اسرائیل نے اٹیک کر دیا. تو کیا اس دفعہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا بنیادی آبجیکٹو کیا ہے, ایٹ لیسٹ وٹ وی انڈرسٹینڈ, اور جو کہ امریکنز کی پوسچرنگ ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کو ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, بنیادی آبجیکٹو یہ ہے. اسی کے اوپر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور کسی بات پر نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, ایران نے بارہا پوری دنیا کو یہ باور کرایا ہے. کیسے؟
انہوں نے NPT پہ سائن کیے اور IAEA جو ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کے انسپیکٹرز کو الاؤ کیا کہ آ کے ہماری تمام نیوکلیر انسٹالیشن کو انسپیکٹ کریں، جو کہ انہوں نے کیا جی، اور ان کی رپورٹس موجود ہیں کہ کہیں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ایرانین جو ہیں وہ نیوکلیر بم بنا رہے ہیں. ایک دوسری بات اس سے بھی زیادہ سٹرونگ بات جو ہے وہ ہے جو خامنائی کا فتویٰ ہے کہ ہم نیوکلیر بم کبھی نہیں بنائیں گے. دس از مور بائنڈنگ آن دا ایرانینس، چاہے وہ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں چاہے وہ فوج ہے، دین دس امریکہ کی جو خواہش ہے. جی، لیکن بخاری صاحب ایران یہ بھی بات کرتا ہے کہ اتنا یورینیم جو کہ پیسفل پرپزز کے لیے ہوگا وہ اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کی ڈیمانڈ ہے زیرو انریچمنٹ. تو کیا اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا، اس پر تو وہ بات کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ چاہے وہ عراقچی ہیں، چاہے وہ خامنائی ہیں، چاہے وہ پشکیان ہیں، ان سب نے یہ کہہ دیا ہے کہ افسودہ کرنا یورینیم از آور رائٹ ایز اے نیشن، نو بڈی کین سنیچ اٹ. ہاؤیور ہم اس کی پرسنٹیج کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپ سے. دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زیرو اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر سارے نیوکلیر چیزیں اٹھا کے لے جائیں نا وہاں سے، امریکن لے جائے اپنے گھر. ایسا نہیں ہے. ایران 100% امریکہ کی خواہشات پر جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے اگر ہم امریکہ کی خواہش پر جاتے تو ہمارا نیوکلیر پروگرام کامیاب ہوتا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. ہم نے کتنی سزا بھگتی ہے اس کی، کتنی دھمکیاں دی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک پرائم منسٹر جو آؤٹ اسپوکن تھا، جو اینٹی امریکن امپیریلزم تھا، اس کو گیلوز تک پہنچا دیا انہوں نے جسٹ بیکاز ہی واز considered to be the author of the Pakistan's nuclear program. ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے قاسم باغ کی وہ میٹنگ جس میں بھٹو صاحب نے تمام سائنٹسٹ 200 کے قریب سائنٹسٹ اکٹھے کیے تھے، جس میں انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ is there a son of the soil who can give me an atom bomb. سارے سائنٹسٹ وغیرہ تو چپ رہے تھے، ایک بندہ بولا تھا جس کا نام ڈاکٹر قدیر ہے. اینی وے، اور اس نے ثابت کر دیا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ قوم سے وعدہ انہوں نے نبھا دیا. بالکل بخاری صاحب، اور حالات اب بھی کچھ ریزیمبل ہی کرتے ہیں جو ایران میں سچویشن ہے، جو اس ٹائم پر پاکستان میں تھی. 1977 میں جس طرح سے پروٹیسٹ کروائے گئے اگینسٹ بھٹو رجیم، ابھی بھی اسی طرح سے ایران میں دوبارہ سے بہت ساری سملیرٹیز ہیں دونوں سچویشنز میں، اس لیے کہ امریکہ، ویسٹ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ ایک اور مسلمان ملک جو ہے وہ اٹامک پاور بن جائے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی دیکھیں جناب، ایران کی طرف سے جو جواباں غزل آیا وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. دریں اسنا جو ہے وہ ایرانی نائب وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت، چاہے وہ معمولی نوعیت کی ہو یا بڑی نوعیت کی ہو، اس کے بعد یہ جنگ یہاں نہیں رکے گی. نہ صرف یہ پورے خطے میں پھیلے گی بلکہ دنیا کا امن جو ہے اس سے دیٹ ول بی ایٹ اسٹیک. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اور ذمہ داری اس پر ہوگی جو پہل کرے گا اور ان پر بھی ہوگی جو اس کی حمایت کریں گے. دس از اے ویری ویری سیریس اسٹیٹمنٹ. آپ سمجھ رہی ہیں نا، بنیادی اشارہ اس خطے کی ریاستوں کی طرف ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ جارڈن ہے، چاہے وہ مصر ہے، چاہے وہ اور بہت سارے UAE ہے، جیسے ان سب نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. امریکنز کو بالکل دو ٹوک کہا ہے. روبیو بھی وزٹ کر چکے ہیں وہاں پر، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی ملاقاتیں قطر کے امیر سے بھی ہو چکی ہیں، سب سے ہو چکی ہیں. سب نے کہا ہے کہ ہمیں اس سے باز رکھیں. امریکہ ایک طرح سے اس خطے کے اندر آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. مکمل آئسولیٹ نہیں ہے لیکن آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. امریکہ کے ٹرمپ ہو چاہے یا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس بات کا کہ ہمیں یہ ریاستیں جو ہیں یہ کہیں گی کہ تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ اس، کیپ اوے فرام اس. بالکل بخاری صاحب، انہوں نے منع تو کر دیا اپنی سرزمین کے ایران کے خلاف وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایرانی نائب وزیر خارجہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ واقعی امن دوست ممالک جو ہیں اس میں کوئی کردار ادا کریں کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے. عمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رول تو پلے کر رہا ہے ایز اے میڈیٹر، لیکن کوئی ایسا ملک جس کا انفلوئنس ہو دونوں ملکوں کے اوپر اور وہ ان کو کسی ڈیل کے اوپر لے کر آئے. دیکھیے، یہ عمان جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جو 8 مسلم ممالک ہیں جن میں عرب ممالک بھی ہیں، انہوں نے ہر لمحے پر مسلم پوائنٹ آف ویو کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دے دیتا ہوں. ایک یہ جو ابھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو مغربی کنارہ ہے اس کے اوپر اسرائیل اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کرنے جا رہا ہے، اس کی ٹوتھ اینڈ نیل مخالفت کی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایران پر حملے کو بھی کسی ایک بھی فرد نے یا کسی ایک ملک نے جسٹیفائڈ قرار نہیں دیا ہے. سب کا فوکس یہ ہے کہ ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن ڈپلومیٹکلی. دیٹ مینس نو بڈی از فیورنگ اور سپورٹنگ ٹرمپ فار لانچنگ اے وار اگینسٹ ایران. جی بخاری صاحب، ایک اور بھی تو
آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر موجود ہے جس کی وہ اکثر بات کرتے ہیں. اب جس طرح سے کل انہوں نے ایک جرنلسٹ ہے اس کی ویڈیو شیئر کی جس میں وہ جرنلسٹ یہ بات کر رہا تھا کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکہ کے لیے واحد راستہ اور واحد آپشن موجود ہے. اور پھر سے ایران میں پروٹیسٹ کا آغاز ہو جانا ایک دفعہ پھر سے, اور پھر میسیجز جو ہیں ان مظاہرین کو آنا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا, اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے, یعنی انہوں کو ان کے دل میں تو یہی ہے کہ یہ وار والا معاملہ جو ہے یہ نبتا اور توڑ جاتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. لہٰذا انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم حمایت کریں گے رجیم چینج کی, بلکہ واشگاف الفاظ میں, کوئی انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہا کہ ایران میں رجیم چینج کرنا امریکہ کا چیلنج ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو وہ پروگرام جس میں ہم نے سیکورٹی ٹیئرز کی بات کی تھی کہ ایرانین ریولیوشن جو ہے اس کی پروٹیکشن کے کتنے سیکورٹی ٹیئرز ہیں. اب تک صرف 2 مرتبہ پینیٹریٹ ہوا ہے, اور پہلے 2 ٹیئرز ہیں ان کے اندر کوشش کی گئی, کامیابی نہیں ہوئی ہے. کوشش کی گئی کہ لوگوں سے مظاہرے کرائے جائیں. 3 مرتبہ, یہ تیسری مرتبہ تھا, 2 مرتبہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. لیکن ہر بار ایرانی قوم نے باہر سڑکوں پہ نکل کے اس رجیم کی اور اس سسٹم آف گورنمنٹ جو وہاں پر ہے اس کی حمایت کی ہے. یہی صورتحال اب بھی ہے. امریکہ کی اگر مرضی ہوتی یا امریکہ کر سکتا ہوتا تو وہ مظاہرے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. ایرانین قوم ڈر کے مارے, دہشت کے مارے کبھی باہر نکل کے اس حکومت کا, اس رجیم کا حمایت کا اعلان نہیں کرتی. بالکل بخاری صاحب, ویسے بھی ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اندرونی طور پر بہت سارے جو ہیں مسئلے مسائل ان کو فیس کرنے ہیں. ابھی مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں اور رپورٹ کی جا رہی ہے, سرویز ہو رہے ہیں, اور اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈکلائن کی طرف. یہ تو خود ٹرمپ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو مڈ ٹرم الیکشنز میں. جی, امکان نہیں ہے, یہ یقینی ہے. ایک بات نہیں ہے, بہت سارے ایسے اقدامات ہیں ٹرمپ کے جس کو سینٹ اور کانگریس کے لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہ جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کی لڑائی ہے یہ میرے خیال سے گلے پڑنے جا رہی ہے ٹرمپ کے. لیٹ اس سی, بہت زیادہ دور نہیں ہے, مڈ ٹرم الیکشن جب ہوں گے تو اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس وقت آج ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک سچویشن ویئر دیر از اے پاسبلٹی آف امریکہ گوئنگ فار اے وار اگینسٹ ایران. لیکن ہم جتنا انالیسز جو کچھ میرے سامنے پڑا ہوا ہے, جو آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے, جس پر ہم نے ڈسکشن کی ہے, اس میں لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ از اسٹیپنگ بیک. یہ میری کنوکشن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہوئی ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں وہ جنگ کے آپشن کو ایک طرف رکھ کے نیگوشیشن کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے, کچھ نہ کچھ منوا کے اور فیس سیونگ لے کے واپس واشنگٹن جانا چاہتا ہے. ادروائز یہ جنگ امریکہ کے, ٹرمپ کے, امریکن ایڈمنسٹریشن کے گلے پڑنے جا رہی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ تباہی ہوگی اس کا نام اسرائیل ہے. جی بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, تو اوور آل عوام کو اور پوری دنیا کو اس کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.